کل رات سے ایک بہت ہی پورے عالم اسلام کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک رنجیدہ خبر یہ بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عظیم ترین عالم، جو عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی علیہ رحمت و رضوان، آج رات قریب 10-11 بجے ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ حضرت علامہ خادم صاحب رضوی علیہ رحمہ یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، یہ پاکستان کے کسی ایک فرد کا یا کسی ایک عالم کا نام نہیں تھا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے اوپر پہرا دینے والی تحریک کا نام علامہ خادم حسین رضوی تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ ایسے عالم دین تھے کہ بالکل بچپن کے اندر انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اور قرآن حکیم کے ایسے حافظ تھے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک سنا دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ انہیں عطا فرمایا تھا، قرآن حکیم کے حافظ۔ اور تراویح جب وہ پڑھانے لگے تو خود بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا، میں نے کہا جی تراویح پڑھائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے نہیں ہو پائیں گے تو کس طریقے سے تراویح پڑھیں۔ بہرحال یہ کھڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد قرآن شروع کر دیا۔ ایک ہی رات میں اور ایک ہی تراویح میں سارا قرآن پاک ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا، حافظ قرآن بھی اور حافظ احادیث کثیرہ بھی۔ یعنی جہاں تک میری معلومات کام کر رہی ہے، میں نے بہت سے علماء کے خطابات سنے ہیں، ان کے بیان سنے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت حافظہ انہیں عطا فرمائی تھی، سند کے ساتھ احادیث مبارکہ، متن بھی سند بھی، اور سند کے اوپر مکمل عبور بھی۔ بہت سی اس طرح کی روایتیں مقررین بیان کر دیتے ہیں جن کا کتابوں کے اندر عطا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ساری کی ساری کتابیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب وہ تقریر کرتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بخاری شریف بھی ان کے سامنے کھلی ہے، مسلم شریف بھی ان کے سامنے کھلی ہے، سیاستہ کی ساری کتابیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے علم حدیث کے اوپر انہیں وہ ملکہ عطا فرمایا تھا، اور علم تفسیر کے بھی وہ استاد تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نو اور صرف کے بغیر آدمی عربی تو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کی صحیح طور پہ جانکاری نہ ہو تو تب تک انسان صحیح طور پہ عربی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ تو جب تک انسان عربی زبان نہیں سمجھ سکتا ہے تو نہ وہ قرآن سمجھ سکتا ہے صحیح طور پہ، نہ حدیث مبارکہ بھی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ جب انسان کو زبان ہی نہیں آتی ہے تو پھر وہ سمجھے گا کیا؟ ترجموں سے تو سارا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو صرف کے اندر وہ انہیں کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک قرآن حکیم کے اندر جتنے الفاظ ہیں، ان سارے الفاظ کے یہ صیغے کیا ہیں اور ان کا ماخذ کیا ہے، اور ان کی جو افعال ہیں ان کی گردانیں کیا ہیں، یہ ساری کی ساری مجھے ازبر ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال انہیں عطا فرمایا تھا۔ اور یہ تو تھا ان کا درسیات کا عالم، ایک استاد، یعنی ساری زندگی جنہوں نے درس و تدریس کے اندر، جنہوں نے حدیث پڑھانے میں، تفسیر پڑھانے میں، فقہ پڑھانے میں، اصول فقہ پڑھانے میں، درسیات کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ایک عظیم ترین نعمت عطا فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ ایسا عاشق رسول صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کی دولت عطا فرمائی تھی اور محبت رسول کی دولت عطا فرمائی تھی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے، اعلیٰ حضرت کا جتنا کلام ہے سارے اعلیٰ حضرت کے کلام کے وہ حافظ تھے، اور پھر اعلیٰ حضرت کی کئی کتابوں کے اور جو اہم اقتباسات ہیں ان کے حافظ تھے، اور جو خطبہ پڑھتے تھے تو انسان اشش کر اٹھتا تھا۔ اس طریقے سے قوت حافظہ ان کی ایسی تھی، اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستحضر انہیں علم عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے لوگ انگشت بدندہ رہ جاتے تھے ان کی گفتگو سن کر کے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے مکمل حافظ بھی تھے اور شارع بھی تھے، ایک ایسی حفظ کر لینا بغیر سمجھے ہوئے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سمجھ عطا فرمائی تھی کہ جب وہ شعر پڑھ کر کے اس کی تشریح و توضیح کرتے تھے تو لوگ بالکل بے حال ہو جاتے تھے۔ ایسا وجد اور ایسا کیف جاری ہوتا تھا مجمع کے اوپر کہ یہ بھی انہی کا خاص حصہ ہے۔ اور پھر علامہ اقبال کے کلام کے مکمل طور پہ وہ حافظ بھی تھے، اور صرف حافظ ہی نہیں تھے بلکہ اس کو سمجھا بھی تھا۔ مفتی منیب الرحمن جو پاکستان کے مفتی اعظم ہیں وہ خود فرماتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کا ایک مصرع ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی،
کہ اپنے من میں علامہ خادم ڈوبے کہ نہیں ڈوبے، لیکن علامہ اقبال کے من میں ایسے ڈوبے کہ اقبال کے اوپر ان سے بڑا ماہر اقبالیات کوئی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ یہ مفتی اعظم پاکستان کے الفاظ ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوبیاں انہیں عطا فرمائی تھیں، حسن و جمال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی ایسا مستحضر اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے تعلق سے ساری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی گستاخی کرتا تھا، سب سے پہلے اپنے حامیوں کے ساتھ اور اپنے ممبران کے ساتھ میدان کے اندر اگر کوئی شخصیت اترتی تھی تو علامہ خادم حسین رضوی دامت علیہ رحمت و رضوان کی ذات مقدسہ تھی، وہ بھی میدان کے اندر آتے اور آ کر کے وہ بھی پچھلے پاکستان کے اندر ایک عورت تھی جس نے آقا کریم علیہ السلام کی توہین کی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب اس نے توہین کی تو اس کے اوپر مقدمہ چلا، تو وہاں کا جو ایک نہایت نالائق قسم کا گورنر تھا، گورنر پنجاب سلمان تاثیر، اب اس نے جا کر کے کہا کہ یہ جو آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کا قانون ہے یہ تو ایک کالا قانون ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس کا جو فوجی باڈی گارڈ تھا ممتاز حسین قادری، اس نے 36 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن حضور کی ناموس کے اوپر سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک تو عام سا کنسٹیبل تھا، لیکن جب اس نے گورنر کو مار دیا، بہرحال اس کے بعد پھانسی کے پھندے کے اوپر انہیں لٹکایا گیا، لیکن یہ جان تو آنی جانی ہے، مرنا تو بہرحال ہے ہی ہے، لیکن انسان اگر عظمت رسول کی خاطر، ناموس رسول کی خاطر، حضور کی عزت و حرمت کے اوپر پہرا دے کر کے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبے بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کے مقام بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر ممتاز قادری کی رہائی کی تعلق سے جو تحریک چلی ہے اس کی سربراہی حضرت علامہ خادم حسین رضوی علی رحمہ نے فرمائی ہے، اور اس طریقے سے فرمائی ہے کہ ساری دنیا کو یہ بتا دیا ہے۔ اب ساری دنیا کے اندر اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے کوئی غلط جملہ کہتا ہے اسے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ اس تحریک کے بانی، اس تحریک کے رہبر، اس تحریک کے رہنما اور اس تحریک کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے والے حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب علی رحمت و رضوان تھے۔ آپ یقین جانیے کہ اس وقت دماغ بھی نہیں کام کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا، اور ایسا قیمتی ہیرا آج ہمارے درمیان میں نہیں رہا۔ اور عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی علامہ خادم حسین رضوی کی، ان کی تو پیدائش 1966 کی تھی، ابھی 54 سال ان کی عمر ہوئی، لیکن پھر وہ اسی ماحول میں، بہرحال یہ تو خدائے قدوس وحدہ لا شریک کا فیصلہ ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت تو آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ موت جب بھی آئے اس طریقے سے آئے کہ جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کے اندر رہ کر کے ہر ایک تشدد کو برداشت کر کے، ہر ایک ظلم کو برداشت کر کے، جس طریقے سے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے حوالے کی تھی، اسی طریقے سے علامہ خادم حسین رضوی نے آج کے دور کے اندر حضرت امام حسین کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ساری زندگی ناموس رسالت کے اوپر پہ رکھ دیا ہے، اسلام کی سرحد و سیما کی حفاظت کی ہے، اسلام کی سرحد و سیما کے اوپر پہرا دیا ہے، دن رات پہرا دیا ہے، اور آج وہ داعی اجل کو لبیک کہہ کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے اندر، اور علامہ خادم حسین بلا شبہ شہنشاہ خطابہ کا اگر کسی کو کہا جائے وہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی ذات مقدسہ تھی، کہ جو برفیلی چٹانوں کے اندر آگ لگانے کا ہنر جانتے تھے، اور جو بلا شبہ کشتہ عشق رسول تھے، جو فنا فی الرسول تھے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، وہ ولی کامل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود ایک جملہ کہتے تھے کہ اسلام کسی سے قرض نہیں رکھتا، یعنی جو اسلام کے لیے کام کرے گا اسلام اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ انہیں جمعرات بھی نصیب ہوئی، جمعرات کو ان کا وصال ہوا ہے، کل 10 بجے ان کی نماز جنازہ ہے، پوری دنیا سے، پورے ملک سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو بندہ مومن جمعرات یا جمعہ کو دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرماتا ہے، یہ بھی اس پاک پروردگار عالم کا کرم ہے۔ اب وہ دنیا میں نہیں رہے، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سارے لوگ سورہ اخلاص پڑھیں، ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ صراط اللہ
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اشفنا مولانا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولا کریم کریمہ کار سازا بندہ نوازا حکم الحاکمین وعدہ اللہ شیخ جس قدر بھی سورہ فاتحہ و اخلاص کی تلاوت کی سے اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ کوئی غلطی ہوئی اسے تو معاف فرما اس کا ثواب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے مقبول و منظور فرما جمیع انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات تابعین کرام تبع تابعین خلفائے راشدین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین اہل بیت اطہار کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما جمیع المومنین جمیع المومنات جمیع المسلمین جمیع المسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما بالخصوص امیر المجاہدین حضرت علامہ خالد حسین صاحب رضوی علی رحمت و رضوان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما بتقاضۂ بشریت ان کی سیئات کو معاف فرما ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا جماعت کے اندر ان کا نعیم البدل پیدا فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بہت سے احباب نے دعا کے لیے کہا ان کی جو بھی نیک تمنا نیک آرزو نیک خواہش مولا اس کی تکمیل فرما ان کے مقاصد میں تو نے کامیابیاں عطا فرما یا اللہ پچھلے دنوں میں اور بھی بہت سے لوگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت و بخشش فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ